لا اکراہ فی الدین کا جو نقطۂ نظر بعض لوگ بیان کرتے ہیں اسلام میں جبر نہیں مذہبی آزادی ہے، یارو اسلام کہاں کہتا ہے کہ جبرن کسی کو کہو کہ کلمہ پڑھ؟ کسی دور میں یہ نہیں کہا گیا، لاج کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو ہمارا، لیکن اسلام یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی مملکات میں رہ کر سازشوں کا جال بنے، فتنہ و فساد، ذہنی خلفشات اور اپنے نظریات کا پرچار کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو لا اکراہ فی الدین قرآن میرے محبوب کے دور میں اترا، اور اولین حضور کے شاگرد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ ہیں، انہوں نے قرآن کا لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب سمجھا، وہی مطلب ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ نئی تعبیرات کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کیا حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام نے لا اکراہ فی الدین کا یہ مفہوم جو آج لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اپنا کر کیا اس کے خلاف جہاد نہیں کیا، اسے مذہبی آزادی دے دی جو چاہے کرتا ہے؟ نہیں، صحابہ کرام نے اس کا تعاقب کیا، اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کا کام تمام کیا کہ یہ نیا پودا جو اگ رہا ہے یہ مسلمانوں کی ذہن کے اندر خدشات ڈالنے کے لیے یہ اگایا جا رہا ہے۔ تو وہاں لا اکراہ فی الدین کا یہ مفہوم نہیں سمجھا کیا کہ ایسی مذہبی آزادی ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کے مقابلے میں کوئی اور نبی لوگ کھڑا کر دیں اور پھر مسلمان چپ کر کے بیٹھے۔ نہیں، لا اکراہ فی الدین یہ تھا کہ جبرن نہیں کہا گیا کہ ہمارا کلمہ پڑھو، لیکن یہ اجازت بھی نہیں کہ ہماری تعلیمات کے خلاف تم پرچار شروع کر دو۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرا نبی کھڑا کر دو۔ آج کوئی آدمی سربراہ مملکت کے مقابلے میں کہہ دے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بلکہ میں جس کو کہتا ہوں وہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ یہی نکتہ تو بھٹو کے دور میں علامہ میاں نورانی صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب اگر تم وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہو، اب ایک آدمی پارلیمنٹ میں اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دے نہیں تو وزیر اعظم میں وزیر اعظم ہوں، بات اس کی مان لینی چاہیے۔ بھٹو نے کہا نہیں ایسا بھی کہاں ہو سکتا ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میرے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا تو محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی کوئی نہیں۔ یہ وہ نکتہ تھا جس کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کے سارے لوگوں کے ذہن درست ہو گئے اور اس وقت ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے جی میں بھی اس ادارے کا سربراہ ہوں، تو کیا تسلیم کر لینا چاہیے؟ آئین کی شک کی مخالفت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے مقابلے میں اگر آزادی نہیں دی جا سکتی، ہر کوئی پابند ہے آئین کا، تو قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں بھی مذہبی آزادی نہیں پابند ہوگا قرآن تعلیم کا۔ لہذا ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ہمارے ارباب اقتدار کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اور ایسی تعبیرات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کے معنی میں کتنی تعریفات اپنی کتابوں میں رضائیوں میں کر ڈالی ہیں، ختم نبوت کے معنی میں تعریف کر دیا، 14 صدیوں سے جو معنی موجود تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی امت مسلمہ کا جس پہ اجماع تھا۔ اس لیے حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لا اکراہ فی الدین کے تحت لکھا اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبران مسلمان بنایا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے، یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہے ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے۔ اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے اس وقت اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں، اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے۔ اسلام کے بعد نکتہ چین جہاد کو اکراہ فی الدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین اور ایمان کے جور و ستم کا تخت مشق بننے نہیں دیتا۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن مصنف پاکستان شریعت اپیلانٹ بینچ سپریم کورٹ کے ممبر جسٹس پیر محمد کرم شاہ سے کیا بات ہے جو کئی سال پہلے انہوں نے تعریف کیے تھے، میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں یہ ہمارا دین ہے، اس لیے دین میں کوئی ایسی تعبیرات کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے ارباب اقتدار پہ لازم ہے
کہ وہ ایسی کتابوں پہ پابندی آئین کے مطابق لگا دیں. ہماری عدلیہ بھی یہ حکم صادر کرے کہ جو آئین میں حکم ہے اس کے مطابق کوئی ایسی کتاب چھاپ کے نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ہمارے مملکت میں رہتے ہوئے میرے نبی کی نبوت کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا اگر اس کی گنجائش ہوتی تو حضرت صدیق اکبر اور جلیل القدر صحابہ مسلمہ تیزاب کے خلاف کبھی جانا ہے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ. تو خلفاء راشدین کی سنت یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے پر کسی آدمی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے اور ایسی مذہبی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے پیارے آقا مولا کے مقابلے میں وہ جھوٹے نبی کھڑے کر دیں. لہذا ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے افراد، جملہ اداروں کے افراد، عوام مسلمان، خواص مسلمان، مذہبی قوتیں ہمیشہ اس بات کی طرح متوجہ ہوں کہ عالمی طور پر یہ چیز منوانے کی کوشش کی جائے کہ جس طرح تمہارے عالمی قوانین کا پاس کرنا ضروری ہے، تمہاری ریاستوں کے بنائے ہوئے قوانین کا پاس کرنا ضروری ہے، تمہارے اداروں کا پاس کرنا ضروری ہے، اداروں کے سربراہوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو جس کے نام کے صدقے پوری مسلم سوسائٹی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، جس کے نام کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان قرار پایا، اس کے مقابلے میں بھی کسی انسان کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے ارباب اقتدار کو اس طرح خصوصی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.